بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے جو ترجمان ہیں ڈاکٹر یاسین ملک صاحب، اس نے ایک انٹرویو دیا ہرمیت سنگھ کو، ایک صحافی ہے، سکھ کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، اس کو انٹرویو دیا۔ اس میں جتنے بھی سوال کیے ہرمیت سنگھ نے، بہت زبردست سوال کیے اور کرنے بھی چاہیے، ایسے سخت سوال ہونے چاہیے۔ اور آگے جو ڈاکٹر یاسین ملک صاحب نے جو جواب دیے ہیں نا، تو یقین مانیں کہ بھئی میں نے یہ 3 بار انٹرویو دیکھا، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ لازمی دیکھیں، لازمی۔ اگر آپ تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں تو وہ لازمی دیکھیں اور دوستوں کے سامنے شیئر بھی کریں۔ جتنے بھی سوال کیے ہرمیت سنگھ نے، کوئی ایک ایسا سوال، سنگل ایسا سوال بھی نہیں تھا جس کا جواب ڈاکٹر محمد یاسین صاحب نہ دے سکے ہوں، یا دینے میں ان کو مشکل پیش آ رہی ہو، یا وہ جواب گھما پھرا کے دے رہے ہوں، یا اس سوال کا جواب نہیں تھا اور اس نے کوئی اور بات شروع کر دی۔ کوئی سنگل بھی ایسا سوال نہیں تھا جس کا جواب ڈاکٹر یاسین صاحب کے پاس نہیں تھا۔ بہت زبردست اس نے جواب دیے ہیں ڈاکٹر محمد یاسین صاحب نے۔ اب ناظرین، اس کے اوپر میں نے کیا بات کرنی ہے؟ میں نے اس کے اوپر یہ بات کرنی ہے کہ میں سب سے پہلے ہرمیت سنگھ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، 1 بار نہیں 3 بار۔ اگر ہرمیت سنگھ کی جگہ کوئی اور صحافی ہوتا تو میں 1 بار شکریہ ادا کرتا کہ بھئی شکریہ کہ آپ نے تحریک لبیک کا موقف لیا اور عوام کے سامنے رکھا، ان کے اوپر جو الزام ہے انہوں نے کلیئر کر دیا اور عوام کو آپ نے دکھایا، تو اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ تو میں 1 بار اس کا شکریہ ادا کرتا، لیکن ہرمیت سنگھ کا میں 3 بار شکریہ ادا کروں گا۔ ایک تو وہ پروفیشنل صحافی ہیں، صحافیوں سے ہماری بنتی نہیں ہے، میں تو صحافیوں کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہو گئی شکریہ ادا کرنے کی۔ دوسرے نمبر پہ اس کا تعلق سکھ کمیونٹی سے ہے، اور ویسے بھی تحریک لبیک کے اوپر بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ یہ اقلیتوں کے خلاف ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ سکھ کمیونٹی ایک اقلیت ہے، ہرمیت سنگھ ایک اقلیت کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو اس نے تحریک لبیک کا موقف لیا، تو اس کے لیے شکریہ۔ اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ہرمیت سنگھ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ وہ ایک پکا یوتھیا ہے، سچا پکا جو کہتے ہیں نا، سچا پکا یوتھیا ہے، کیونکہ اس نے ہرمیت سنگھ نے اپنے اس انٹرویو میں بھی ثابت کیا ہے کہ میں پکا یوتھیا ہوں، کچھ بھی ہو جائے میں یوتھیا ہوں۔ وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس نے کیسے۔ اس سے پہلے اس نے ایک پیپل پارٹی کی کسی عورت کے اوپر کوئی ایک جھوٹا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں خبر پھیلائی گئی کہ اس کے گھر سے اربوں روپے ملے، تو اس نے وہ ٹویٹ کر دیا تھا، اس ٹویٹ کی وجہ سے اس کو چینل سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ یعنی کہ یہ بھی عادت تو جو یوتھیوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہرمیت سنگھ، عادت تو یوتھیوں والی ہے نا، بغیر سوچے سمجھے یعنی کہ آپ آگے بات پھیلا دینا۔ اچھا، یہ تو میں ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ باقی ناظرین، اس کے اوپر جو دوسری میں نے بات کرنی ہے کہ کوئی بھی اینکر پرسن ہے، کوئی صحافی اگر کسی اپنے سامنے سے اس کے اوپر سوال کر رہا ہو تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو سوال کر رہا ہو وہ خود بھی سمجھتا ہو، یا جو الزام ان کے اوپر لگ رہے ہیں وہ اس کے سامنے رکھ رہا ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اینکر خود بھی سمجھتا ہو کہ یار یہ تو برے لوگ ہیں۔ اس اینکر کو یا صحافی کو خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے، لیکن وہ عوام کو دکھانے کے لیے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پارٹی کے آدمی کو بلائیں اور اس کے سامنے رکھیں کہ بھئی پبلک میں، عوام میں یہ آپ کے اوپر الزام ہے، اس کا جواب تو کتنی حقیقت ہے یا کتنا سچ ہے۔ تو اس نے اکثر جو سوال کیے وہ تو الزام کی بنیاد پر کیے کہ آپ کے اوپر بھئی یہ بھی الزام لگتا ہے، یہ بھی الزام لگتا ہے، یہ بھی الزام لگتا ہے، لیکن کچھ سوال ایسے تھے کہ جو اس کے اپنی طرف سے تھی، وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ تحریک لبیک میں یہ غلطیاں ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس کا جواب کیسے دیا ڈاکٹر یاسین ملک صاحب نے۔ تو ناظرین، اس پورے انٹرویو میں تو مجھے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملا ہے کہ بھئی ڈاکٹر یاسین ملک صاحب کو یہ جواب دینا چاہیے تھا۔ اکثر آدمی ہوتا ہے نا، ایک آدمی جواب دے رہا ہوتا ہے، دوسرا آدمی کو اگر اس کو معلوم ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اگر اس نے اس جواب کی بجائے یہ جواب دیتا نا تو یہ بہت اچھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک سوال تھا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کراس کوسچن ہوا، ہرمیت سنگھ نے ڈاکٹر یاسین ملک کے اوپر کراس کوسچن کیا۔ حالانکہ ہرگز اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر یاسین ملک صاحب کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا، وہ پہلے ایک جواب دے رہا تھا، اس نے ایک کراس کوسچن کیا، تو یاسین صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہلا جواب دے دوں پھر اس کا دے دوں، لیکن اس کا جواب نہیں آیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب اگر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں تو جتنی بھی تحریک لبیک کے اوپر الزام لگتے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور تحریک لبیک جتنے الزام لگاتی ہے اپنے مخالفین کے اوپر وہ بھی واضح ہو جائیں گے، صرف اس ایک سوال کی وجہ سے۔ ناظرین، وہ سوال کیا تھا
کہ جو ہرمیت سنگھ ہے اس نے سوال کیا ڈاکٹر یاسین صاحب کے اوپر کہ یہ ایک بریلویوں کی جماعت ہے، جتنے پاکستان کے جو بریلوی ہیں وہ سب یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بریلویوں کی جماعت ہے، تو جب یہ ایک بریلویوں کی جماعت ہے تو پھر اس سے جو کمیونٹی ہے، جو اقلیت ہے، ان کو کیسے تحفظ ملے گا، کیسے یعنی کہ ہم کو سمجھاؤ کہ یہ تو واضح ہے کہ ایک بریلوی جماعت ہے۔ تو اس کا جو جواب دیا ڈاکٹر یاسین ملک صاحب نے، جب اس نے جواب دیا تو پھر اس نے ایک کراس کویسچن کیا کہ پھر ایسی چیزیں منظر عام پر کیوں نہیں آتی۔ وہ ویڈیو بیان سنو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ سنی ہمارا ووٹر بینک سب سے زیادہ ہے، اور میری وہ جماعت ہے جس میں جڑاوالا کا واقعہ ہوا تو کچھ دیر بعد کرسچنز ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارا کرسچن کینڈیڈیٹ بھی ہمارے ساتھ موجود تھا۔ اچھا، سندھ کے اندر ہمارے سکھ کینڈیڈیٹ بھی موجود ہیں، مطلب ہے جی ہیں۔ پہلے تو یہ آپ اپنا بالکل دماغ کلیئر کر لیں۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی سی کیا وجہ ہے کہ منظر عام پر چیزیں میں بتاتا ہوں۔ میں پہلے آپ کو اس کی لاجک دے دوں، پہلے اپنے لوگوں کو دوستوں جواب دیجیے گا۔ خواتین آپ کی جماعت میں نظر نہیں آتی ہے، بحیثیت ایک سکھ میں آپ کو ووٹ کیوں دوں، آپ کس طرح مجھے قائل کریں گے؟ اسی کے ساتھ ایڈ کیجیے گا کیا آپ نے کوئی سکھ کینڈیڈیٹ، کیونکہ آپ سیاسی جماعت اس کو بنا رہے ہیں، سوال اکٹھے کر دیا اور تینوں کے جواب لوں گے اور کہہ رہے ہو شورٹ جواب دینا۔ پہلے سندھ کے اندر ہماری ایک خاتون اس ٹائم ایم پی ہے، جی ایم پی ہے ہاں، لیکن آپ کو لگے گا کہ وہ خاتون ہماری ہے، مطلب حجاب گلوز تحریک لبیک سے اس کا الحمدللہ۔ اچھا، ہم یہ بہت اچھی بات ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ چیز منظر عام پر کیوں نہیں آتی؟ جب ڈاکٹر یاسین صاحب نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، سکھ کی بھی ہیں، ہندوؤں کو بھی ہیں، ہاں ہماری جماعت میں اکثریت بریلویت کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف بریلوی ہیں، اس میں اقلیتوں کے لوگ بھی ہیں۔ تو اس میں ہرمیت سنگھ نے کہا ہے، بڑی حیرانگی ظاہر کیا ہے کہ پھر یہ چیزیں منظر عام پر کیوں نہیں آتی۔ اس کا جواب ڈاکٹر یاسین ملک سے رہ گیا کیونکہ وہ پہلے جواب دے رہا تھا۔ اس کا جواب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر ایک اور سوال کیا گیا، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ کچھ اینکر جو صحافی حضرات ہوتے ہیں ان کے اپنے سوال ہوتے ہیں، اور کچھ وہ الزامات جو مشہور ہوتے ہیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے اوپر یہ الزام ہے، یہ الزام ہے۔ تو اس نے ایک اور سوال کیا ہے کہ آپ کی پارٹی میں خواتین نہیں ہیں، آپ لوگ خواتین کو آگے نہیں لے کے آتے۔ تو اس کا جو جواب دیا ڈاکٹر یاسین ملک صاحب نے، اس نے کہا ہے کہ بھئی کراچی میں ہماری ایم پی اے ایک عورت ہے۔ تو اس نے بڑی حیرانگی ظاہر کی، یعنی کہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ سب سے پہلی غلطی ہرمیت سنگھ کی کہ آپ جس شخص کا انٹرویو لے رہے ہیں اس کی پوری معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے، یعنی خواتین کے حوالے سے اس کے پاس معلومات نہیں تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، بولتا ہے اچھا ایسا بھی ہے، آپ کی جماعت میں خواتین بھی ہیں؟ انہیں کہا ہاں، بلکہ ڈاکٹر یاسین ملک نے کہا ہے کہ بھئی ہم تو خواتین کے لیے بہت کچھ کرنے والے ہیں، ہاں ہمارا جسم ہماری مرضی والی خواتین ہماری پارٹی میں نہیں ہے، نہ ان کی کوئی جگہ ہے۔ یہ سوال ہوگا۔ ایک اور سوال کیا ہرمیت سنگھ نے کہ بھئی حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر پٹرول سستا نہیں ہوا تو تمہارا باپ بھی پٹرول سستا کرے گا۔ تو اس کا جواب دیا ڈاکٹر یاسین ملک صاحب نے کہ ہاں بھئی کیا، تو اس کو معلوم نہیں تھا۔ یعنی کہ 20 دن لگ گئے، کراچی سے لے کے وزیر آباد تک اتنا بڑا مارچ آیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ تھا، اور رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس موجود ہے، سب لوگوں کی معلوم ہے، پرائز کم ہوا، لیکن اس ہرمیت سنگھ کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ بار بار یہ اپنے آپ کو یوتھیا ثابت کر رہا ہے۔ کیونکہ یوتھیوں کے لیے کیا چیز مشہور ہے کہ وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں اور ان صحافی یا ان تجزیہ نگار کو دیکھتے ہیں جو عمران خان کی تعریف کرتے ہیں۔ یقین مانے ناظرین، میں بات کو تھوڑا روکتا ہوں کہ ہم جب بیٹھتے ہیں دوستوں میں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو وہ صرف فیس بک کی حد تک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی طریق لبیک تو ہے ہی نہیں، کیونکہ میڈیا تو دکھاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں فیس بک کی ویسے بھی پابندی ہے، جب ان تک خبر ہی نہیں پہنچتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی طریق لبیک کا تو وجود بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس نے حیرانگی ظاہر کی کہ اچھا خواتین بھی ہیں، اچھا پٹرول کم ہوا تھا، لانگ مارچ ہوا تھا، تو یعنی اس کو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا۔ ناظرین، میں جو آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو رکھی ہے کہ جو اس کا جواب دینا تھا یہ تھا ڈاکٹر یاسین ملک کا، وہ کیا تھا کہ یہ جو تحریک لبیک کے اندر اچھی چیزیں ہیں جن کا بے بنیاد الزام لگایا جاتا ہے تحریک لبیک کے اوپر، تو وہ منظر عام پر کیوں نہیں آتی؟ یہ ہرمیت سنگھ نے سوال کیا اور آگے سے جواب نہیں آیا، تو اس کا جواب میں آپ لوگوں کو سامنے رکھتا ہوں اور تقریباً سب چیز کلیئر ہو جائے گی۔ ناظرین، تحریک لبیک کے اوپر سب سے بڑا الزام کیا ہے؟ تحریک لبیک کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے
کہ یہ ایک مذہبی انتہا پسند جماعت ہے، اگر یہ حکومت میں آ گئی تو جو اقلیت ہے نا وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتے، ان کو یہ زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ کسی بھی ملک کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس ملک کی اقلیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک میں اقلیتیں کتنی محفوظ ہیں۔ اس اقلیتوں کو بنیاد بنا کر جو مغربی دنیا ہے وہ پاکستان کے اوپر یا خاص کر تحریک لبیک کے اوپر یہ الزام لگاتی ہیں کہ بھئی اس جماعت کی وجہ سے اقلیتوں کو کوئی تحفظ نہیں ہوگا، یعنی یہ سب سے بڑا الزام ہے۔ اب جب صادر اس نے ڈاکٹر جاسین ملک صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ہماری جماعت میں کرسچن کمیونٹی کی بھی کینڈیڈیٹ ہیں، سکھ کی بھی ہیں، ہندو کی بھی ہیں، تو یہ چیز اگر میڈیا دکھا دے یا اس طرح کے صحافی دکھا دیں، ان کا ذکر اگر میڈیا پہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر سب سے بڑا جو الزام ہے تحریک لبیک کے اوپر وہ تو ختم ہو جائے گا نا۔ اور ہمارے جو لیڈر ہیں وہ تو ویسے بھی خوف زدہ ہیں تحریک لبیک سے، یعنی کہ سب سے بڑا الزام تو یہی لگایا جاتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑے الزام لگائے جاتے ہیں کہ یار ان کی جماعت میں خواتین نہیں ہیں، اس کا آپ نے دیکھا کہ خواتین ہیں، اچھا یعنی کہ کئی سالوں سے سندھ اسمبلی میں یعنی کہ ایم پی ہے اور اس کی جو تقریر ہوتی ہے پارلیمنٹ میں وہ سب سے الگ ہوتی ہے، بڑی جذباتی جاندار قسم کی تقریر ہوتی ہے، وہ میڈیا بھی دکھاتا ہے، لیکن ہرمیت سنگھ کو معلوم نہیں تھا کہ یار یہ عورت کون ہے کہ جو مکمل نقاب میں ہے، مکمل پردے میں ہے اور اتنی زبردست تقریر کر رہی ہے۔ تو یہ ہرمیت سنگھ نے میرے خیال جاننے کی کوشش نہیں کی، اس لیے جب اس کو بتایا گیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے کہ خواتین بھی ہیں اس کے اندر۔ تو ناظرین یہی تو تحریک لبیک کے جو مخالف ہیں ان کی یہی تو پالیسی ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر جھوٹے الزام لگاؤ، بے بنیاد الزام لگاؤ، لیکن جو ان کے اندر حقیقت میں اچھی چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ان کے الزامات کو مسترد کرتی ہیں، ان کے الزامات کو یعنی کہ رد کرتی ہیں، وہ چیز سامنے نہیں آتی۔ وہ اس لیے نہیں آتی کہ میڈیا کے اوپر بھی پابندی ہے، فیس بک کے اوپر بھی پابندی ہے جہاں یہ دکھایا جائے۔ ہاں جیسا کہ یوٹیوب یا ٹویٹر ہو گیا اس کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو ماشاءاللہ سب کچھ نظر آئے گا کہ تحریک لبیک کہاں چل رہی ہے۔ یہی ہرمیت سنگھ خود تسلیم کر رہا ہے کہ پنجاب کی وہ دوسری بڑی جماعت ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ جو انٹرویو تھا تو یہ ہر لحاظ سے بہت زبردست تھا، ڈاکٹر دونوں کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہرمیت سنگھ نے اپنا فرض ادا کیا کہ اس نے زبردست سوال کیے، جو الزام تھے سب بتایا، اس کا جواب بھی اس نے دیا۔ اس نے میرا جو تھوڑا سا اعتراض ہے کہ ہرمیت سنگھ یوتھیا ہے، اس میں جب اس نے کہا ڈاکٹر جاسین محمد صاحب نے کہ بھئی پتہ نہیں پی ٹی آئی والوں کو ہمارے سے کیا کتوں والا بہر ہے کچھ، تو اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا، ہرمیت سنگھ کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ اور اس نے اپنے اسی انٹرویو میں ثابت کیا ہے کہ لاسٹ میں جب ہرمیت سنگھ نے سوال کیا کچھ ڈاکٹر جاسین ملک صاحب تھے وہ جواب دے رہے تھے، تو وہ جواب میں ایگزامپل دے رہے تھے، مثال دے رہے تھے کہ دیکھو مودی کو دیکھ لو کہ وہ اب اپنے الیکشن میں کینیڈا کا بیانیہ لے کے عوام کو بیوقوف بنائے گا کہ میں نے کینیڈا کو منہ توڑ جواب دیا جو ان کا سکھ جو ان کا بڑا سکھ کا ادھر قتل ہو گیا تھا۔ اور ساتھ میں اس نے عمران خان کی مثال دی کہ بھئی عمران خان کی طرح ہمارے لیڈر نہیں ہیں کہ وہ سیفر اٹھائے گا اور اپنا بیانیہ بنائے گا۔ تو فوراً ہرمیت سنگھ نے کہا کہ نہیں جی، حالانکہ اس کا انٹرویو کا مقصد ہی یہ نہیں تھا، وہ نہ وہ اس کا یہ سوال تھا، وہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے، اپنے مخالف کی مثال دے رہا ہے اور آگے ہرمیت سنگھ اس کی وکالت کر رہا ہے۔ تو جب یہ سب چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ پکا یوتھیا ہے تو اس لیے میں نے اسپیشل شکریہ ادا کیا ہرمیت سنگھ کا کہ ایک پکا یوتھیا ہونے کے باوجود بھی اس نے تحریک لبیک کے جو حافظ صادر رضوی صاحب کے ترجمان ہے ڈاکٹر جاسین ملک صاحب، اس کا انٹرویو لیا۔ برکم ناظرین اچھا انٹرویو ہے، بہت زبردست سوال تھے، جواب بھی زبردست تھے۔ میری ایک بار سب لوگوں کو گزارش ہے کہ وہ جاؤ انٹرویو دیکھو اور اپنے دوستوں کے سامنے بھی شیئر کرو۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ